अज़ल से एक ही नाम है, वो हुसैन है, वो हुसैन है। नारे सलाम। سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم جزاک صلی اللہ علی اللهم صل على محمد محمد وعلى وعلی محمد محمد وجل فرجهم. وعجل فرجہم۔ جزاک سبحان اللہ الله. مرزا بھائی، جزاك الله جزاک ما شاء اللہ، الله. جزاک اللہ بہترین کلام اور اس کی بہترین اس کی ادائیگی۔ ابھی جیسے مرزا بھائی نے ہمیں کا نام ابھی جیسے انہوں نے فرمایا کہ شہید کہ علامہ طالب جوہری صاحب جو ہیں وہ یقینی طور پہ اس وقت ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ہی انشاءاللہ وہاں پہ سب موجود ہوں گے۔ تو اب میں بغیر کسی تاخیر کے میں درخواست گزاروں قبلہ حجت الاسلام مولانا سبطین حسنی صاحب سے کہ وہ اس مسجد ترہیم سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. وعجل سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن ایاک نعبد انعمت علیہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی قبولیت عبادت کے لیے اور مقصد ایصال ثواب کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ۔ اللہم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ والسبیلا الى جنانہ والسببا لزیادت احسانہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد اللهم صل على محمد اہل وعلى بیت محمد وجل فرجهم. الطیبین الطاہرین الصادقین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی اللعنۃ محمد الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ صلوات بر محمد وعلیہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد گرامی قدر سامعین و سامعات، سب سے پہلے
کہ میں تھوڑی سی حصول ثواب پہ قرآن حکیم کی اس آیت ان آیات کی روشنی میں گفتگو کروں۔ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں پوری ملت کی خدمت میں اپنے ایک روحانی و علمی سرپرست سے محروم ہونے پر۔ حضرت جناب علامہ طالب جوہری کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، بے شک بے شک، نہ ہی نئے سرے سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ان کی خدمات کیا ہیں۔ ان کی خدمات لامحدود ہیں بے شک، اور ان کی خدمات آج بھی جاری و ساری۔ حیات جاریہ عالم کے مقدر میں ہوتی ہے، اور پھر عالم بھی وہ کہ جو علوم محمد و آل محمد سے جڑا ہوا ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ عالم اور غیر عالم کبھی برابر نہیں ہوتے۔ بے شک، لا یستوی الذین، کہ وہ لوگ کہ جو اہل علم ہیں، یعلمون، الذین یعلمون، جو صاحبان علم ہیں، وہ ان لوگوں سے کبھی موازنہ نہیں پا سکتے، برابری نہیں پا سکتے۔ الذین لا یعلمون۔ جناب حضرت علامہ طالب جوہری کی ذات وہ مقام، وہ درجہ رکھتی ہے کہ وہ نہ موجود ہو کے بھی صدیاں ہم میں موجود رہیں گے، اسی دنیا کی نسلوں میں ان کا علم موجود رہے۔ بے شک بے شک، عالم اپنی زندگی میں بھی علم کے سبب سے موجود ہوتا ہے، اس کی عرفیت، اس کا تعارف، اس کا علم ہوتا ہے، اور وفات کے بعد بھی اپنی علمی عرفیت اور اس کے تعارف سے اتنا ہی موجود رہتا ہے۔ لہذا صرف جسد خاکی چلا جاتا ہے، ہم محروم ہو جاتے ہیں کہ اس جسد کے جو تبرکات وجودی تھے ان سے ہم محروم ہوئے، لیکن جو ان کے روحانی اور علمی اور عرفانی فیوزات تھے وہ آج بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ آتی ہوئی نسلیں مستفیض ہوتی رہیں گی۔ اس لیے لامحدود ذات ہیں، اور علم کے حوالے سے بھی، مودت کے حوالے سے بھی، اور ولایت شناسی کے حوالے سے بھی کئی حوالے ان کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ اور معصوم کی حدیث سہارا دے رہی ہے، بنیاد بن رہی ہے ان کی حیات کو حیات جاریہ قرار دینے میں، کہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، کہ جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ شہید مرتا ہے، بے شک، وہ ان کا گواہ بن کے مرتا ہے۔ شہید کو بھی گواہی کی نسبت سے زندہ کہا گیا، کہ جس کی گواہی زندہ ہو وہ گواہ زندہ قرار پائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ وہ جس گواہی کو دے کر جاتا ہے شہید، وہ گواہی چونکہ لامحدود ہے، وہ زندہ ہے، اسے فنا چھو نہیں سکتی، تو پھر اس گواہی کو دینے والا ہر گواہ زندہ ہی شمار ہوگا۔ تو چونکہ انہوں نے بھی اپنے علم سے بھی، اپنی معرفت سے بھی، اپنے عرفان سے بھی، اور اپنی مودت ایمانی سے بھی محمد و آل محمد کی گواہی دی، اور ایک بار نہیں دی، زندگی بھر ان کا دستور ہی یہ تھا کہ وہ گواہی کے لیے ہی لوگوں کے سامنے آتے تھے اور گواہی دے کر جاتے تھے۔ تو یہ گواہیاں ان کی اس تسلسل سے ثبت ہیں نامہ اعمال میں اور عند اللہ، کہ یقیناً وہ ان تمام زندہ گواہیوں کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ اور یہ شرف چھوٹے سے چھوٹے مومن کو بھی حاصل ہے
لیکن اللہ اکبر، ایک ان جیسا صاحب علم کہ جو دلائل کے ساتھ قرآن کے آثار چھوڑ کے جائے، قرآن کی تفہیم چھوڑ کے جائے، کلام پیغمبر، مقام پیغمبر اور کلام و مقام محمد وآل محمد کی حفاظت کرتا ہوا جائے، پیغام کربلا کا بہترین ترویج دینے والا ہو اور اپنی زندگی صرف کرے، تو نہ اسے قرآن مرنے دیتا ہے، نہ اسے محمد وآل محمد مرنے دیتے ہیں، نہ اسے حسین مرنے دے گا، نہ اسے کربلا مرنے دے گا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے وہ کئی حوالوں سے زندہ ہیں۔ اللہ نے قرآن حکیم میں اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ہی آمین۔ اور ایسے علماء اور ایسے مومنین، ان جیسے افراد ہماری شفاعت پر فائز ہوں گے، بے شک یعنی وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں۔ ایسے مومنین کو پھر حق دیا جائے گا پیغمبر اور معصومین کے بعد کہ وہ بھی جس جس کی چاہیں اتنے لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً قبلہ ان افراد میں ہے کہ جو بے شک ہماری سفارش کے محتاج نہیں بلکہ وہ شفاعت کریں گے، لیکن ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں، ان کے لیے نمازوں میں، قرآن میں مسلسل انہیں یاد کریں، انہیں ہدیہ کریں، وہ اس لیے ہے کہ اس کا فائدہ بھی ہدیہ بھیجنے والوں کو پہنچے گا۔ بے شک جو ہدیہ ہے وہ گفٹ ہے، جب ان کی بارگاہ میں، ان کی روح کے سامنے ہزاروں لاکھوں افراد کے یہ ہدیے پہنچیں گے اور اس پر ٹیگ ہوگا کہ یہ ٹیگ فراز حسین کی طرف سے ہے، یہ ٹیگ منتظر مہدی کی طرف سے ہے، یہ محمد علی کی طرف سے ہے، تو کیا ہوگا؟ یقیناً ان کی روح واہ۔ یاد کرنے والوں کے لیے دعا گو ہو جائے گی کہ جنہوں نے مجھے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی تحائف کا ارسال کرنا بند نہیں کیا، تمہارے سبحان لا اللہ تو ان کی سبحان حاجات پوری فرما، ان کے گناہ معاف فرما، ان کی معرفت بلند فرما۔ ایک عالم ہر حالت میں، چاہے وہ اس عالم میں ہو چاہے کسی اور عالم میں ہو، وہ ہمارے لیے وسیلہ دعا رہتا ہے، دعا وہ ہمارے لیے وسیلہ برکت رہتا ہے۔ والدین کو بھی یہی شان حاصل ہے، وہ جس بھی عالم میں ہو وہ آپ کو اپنی دعاؤں سے محروم نہیں کرتے، تا وقت کہ آپ، آج شب جمعہ ہے، تا وقت کہ آپ اپنے اعمال ان کی بارگاہ میں ارسال کرتے رہیں، قرآن حکیم ہدیہ کریں، ذکر آل محمد ہدیہ کریں، نمازیں پڑھیں، مستحب نمازیں ان کی ارواح کو ہدیہ کریں والدین کے لیے، اور یہی شان مومن کی ہے۔ کسی بھی مومن کے لیے آپ اس شب جمعہ میں کوئی عمل ہدیہ کرتے ہیں، کوئی دعا پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں، دعا کمیل پڑھتے ہیں، دعا توسل پڑھتے ہیں، کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، تو یقیناً ایک اجر کریم آپ اپنے نامہ اعمال میں محفوظ کر رہے ہیں، اور ان ارواح سے آپ کو بہترین جزا ملنے والی۔ یعنی اس تصور کو ذہن میں رکھیے کہ دعا مانگنے کے لیے صرف یہ عالم نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ ربوبیت کر رہا ہے ہر عالم میں، جہاں جہاں وہ ربوبیت کر رہا ہے وہاں وہاں کی مخلوق کو حق کے دعا حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو نہیں سکتا کہ وہ صرف ہمارا رب ہے اور ہم ہی دعا کریں تو وہ سبحان اللہ۔ سنتا ہے، جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر دعا نہیں سنتا۔ عالم برزخ بھی ایک عالم ہے، اور وہ عالم برزخ کا بھی رب ہے، وہاں جو موجود ہیں ارواح وہ بھی اللہ سے رابطے کے لیے دعا ہی کا سہارا لیتی ہیں، اور یہ دعا وہ ارواح اسی کو دیں گی جو ان روحوں کے حق میں اپنے آپ کو ثابت کرتا چلا جائے گا کہ ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، جواب میں آپ کے لیے دعا کریں گے۔ درود پڑھ لیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ تو یہ جو مجلس ہے یہ بھی دعا ہے، اس میں ہم نے شاید 2 آیتیں پڑھی ہیں سورہ ملک کی، مگر یقیناً سورہ ملک کا تمام ثواب ان کی روح کے لیے، بے شک۔ اور ہم جو گفتگو کریں گے اس میں اگر کوئی نقطہ ہدایت ہے تو وہ ثواب بھی ان کی روح کے لیے، جو ذکر فضائل و مصائب ہے وہ ان کی روح کے لیے ثواب کے لیے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہماری طرف سے بھی ایک ٹیگ لگ کر جائے گا کہ FZIC نے علامہ طالب جوہری کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ان کی یاد میں یہ تحفہ ان کی طرف بھیجا۔ بے شک۔
اور جتنے افراد کی صحیح اس میں شامل ہے یقیناً وہ ماجور ہوں گے۔ قرآن حکیم میں یہ سورۃ الملک یہ بخشش کا سورہ ہے، یہ عذاب کو ٹالنے والا سورہ ہے، اس لیے اس کی تلاوت مرحومین کے لیے بالخصوص کی جانی چاہیے، اور اپنے نفس کی بلندی کے لیے بھی اس سورہ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اگر گناہ کر رہے ہیں، نفس پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو گناہ بھی عذاب ہی کا دوسرا پہلو ہوتے ہیں، یعنی گناہ کی توفیق تبھی بڑھتی ہے جب خالق توفیق خیر کو الگ کر لے۔ تو یہ گناہ کرنے والا بھی اس وقت ایک قسم کی حالت عذاب میں ہوتا ہے۔ تو اپنے نفس کے لیے بھی جب آپ اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کے نفس کے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ کوئی بھی عالم ہو وہاں عذاب الہیہ کو ٹالنے کے لیے بہترین نسخہ کا مقام رکھتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث میں یہی اس کے فضائل ہیں۔ فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ برکت والا ہے وہ اللہ تبارک الذی، یعنی برکت سے مفہوم یہ ہے کہ جس کا انعام، جس کی وسعت، جس کی طاقت کبھی ختم ہی نہ ہو، جس کی نعمتیں ختم ہونے کو نہ آ سکیں، وہ برکت والا ہوتا ہے۔ اللہ نے گفتگو اس پیرائے میں یہاں سے شروع کی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو جب ملک اس کا ہے، برکت نہ ختم ہونے والی قوت، نہ ختم ہونے والا اقتدار اسی کا ہے، تو تمام کائنات پر قادر بھی صرف وہی ہے، قدرت اس کی نہیں ہوتی۔ قدرت یہاں پہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کام پہ قادر کون ہے؟ جس کے پاس اس کی طاقت ہے۔ ایک چیز مہنگی ہے، مہنگی چیز خریدنے کی ایک طاقت مطلوب ہے، جس کے پاس وہ طاقت ہوگی اس قدرت سے اسے خرید لے گا، اسے اپنا بنا لے گا۔ مگر جتنی بھی کسی کی طاقت ہو کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جاتی۔ مگر اللہ نے یہاں پہ یاد دلوایا کہ تمہاری طاقتیں محدود ہیں، ان میں برکت ہو بھی تو کسی نہ کسی موڑ پہ جا کے وہ برکت ختم ہو جائے گی، اور برکت ہی سے لفظ مبارک ہے۔ مگر اللہ وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک، اصل برکت اس کے پاس ہے کہ جس کے قبضہ میں الملک ہے، پوری کائنات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چونکہ قبضہ میں کائنات رکھتا ہے تو پھر اسی کو یہ زیبا ہے کہ وہ ہوا علی کل شیء قدیر، پھر وہ ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہے، صرف ملک نہیں ہے، اختیار رکھتا ہے کہ جس چیز کو چاہے بقا دے، جس چیز کو چاہے فنا دے، جس چیز کو چاہے جیسا کر دے، یہ اقتدار اسی کے پاس ہے، یہ قدرت اسی کے پاس ہے۔ بے شک۔ ملک اور ملکوت، ملک جو کائنات کا وجود ہے، یہ ملک ہے، پوری کائنات، یونیورس، اس میں کتنے ملینز آف سٹارز ہیں، پلینٹس ہیں، زمین ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، کتنے سورج ہیں، یہ ساری چیزیں ابھی انسان کے شمار میں آ نہیں سکی کہ اس کا عدد بیان کر دیا جائے، یہ لامحدود ہیں، یہ پورا ملک اس کا ہے۔ ملکوت کیا ہے؟ قرآن حکیم میں ملکوت کا بھی ذکر ہے۔ ملکوت کا مطلب ہے کہ اختیار، ہولڈ، یعنی یہ چیزیں قائم کیسے ہیں، یہ گریوٹی، یہ ملکوت کا حصہ ہے۔ یہ ملائکہ جو نظام میں اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ یہ ڈیوٹیز کی ہے، یہ ڈیوٹیز کی ہے، یہ ملکوت کا حصہ ہے۔ یہ روح کا آنا، یہ روح کا جانا، یہ رزق کا آنا، رزق کا بڑھنا یا رزق کا کم ہو جانا، یہ اولاد کا آنا، اولاد کا ملنا، کسی کو نہ ملنا، یہ سارا ملکوت ہے۔
ملک کا مالک وہ ہے، ملکوت کا مالک وہ ہے، اور جنہیں اس نے اپنی ولایت میں شامل کیا اس کی شان یہ ہے کہ انہیں ملک میں بھی اختیار دیا، ملکوت میں بھی اختیار دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تاکہ نظام حکومت کو ولایت کہا جاتا ہے، تاکہ نظام حکومت کے تمام جو ارکان ہیں وہ ملک پر بھی اختیار رکھتے ہوں، ملکوت پر بھی اختیار رکھتے ہوں، اور پھر ان کا بھی جو مختار ہے، ان سب کا اہل ولایت کا بھی جو مختار ہے، تو وہ پھر سب سے بڑی ذات خود پروردگار کی ہے کہ جنہیں اس نے اہل ولایت بنایا وہ بھی اس کے ماتحت ہیں، بے شک بے شک۔ وہ بھی اس کے نظام ملکوت ہی کا ایک جزو ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو صاحبان یہاں پہ وہ علی کل شیء قدیر۔ اگلی آیت میں الذی، عجیب بات، اللہ نے اپنی کائنات کے اختیار بتانے کے بعد پھر ایک بات کی، ساری باتیں چھوڑ کے ملک میں یہ شان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ اب اپنی طاقت و اقتدار بتانے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ اللہ ہے۔ پہلے میری طاقت کو پہچانو، میرے ملک کو پہچانو، پھر اب سنو الذی، اس نے کیا کیا، اتنے طاقتور نے کیا کیا، اس نے دو چیزیں ایسی بنائی، خلق الموت والحیات، موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا۔ کیوں خلق کیا؟ آگے ریزننگ دی، اس کی شان۔ خلق کرنے کے بعد ریزننگ بتا رہا ہے، خلق الموت والحیات، یہ دو چیزیں کیوں بنائی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ان دو چیزوں کے ذریعہ اے انسانوں تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال انجام دیتا ہے، سبحان اللہ، کون بہترین مصرف کرتا ہے ان دو نعمتوں۔ تو گویا یہ موت بھی نعمت، حیات بھی نعمت، اس کی مخلوق ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی کا نہ ہونا، عدم حیات کا نام موت ہے۔ یہ ظاہری سمپٹمز ہیں کہ حیات نکل گئی تو ہم نے سمجھا موت خود بخود آ گئی، جبکہ موت ایک الگ اینٹیٹی ہے، یہ اس وقت تک نہیں آتی جب تک اس کو اذن نہیں ملتا۔ جیسے حیات ویسے موت، دونوں مخلوقات ہیں۔ حیات کا جانا ظاہراً ہمیں لگتا ہے کہ موت ہے، مگر یہ الگ ایک مخلوق ہے۔ حیات آئے گی تو دوسری مخلوق کو اذن ملے گا کہ اب تو چلی جا۔ ہاں یہ ایک دوسرے کے الٹرنیٹو بنائیں کہ جب وہ ہو تو تو نہیں جائے گی، اور جب یہ ہو تو پھر وہ نہیں آئے گی، مگر یہ ایک دوسرے کے عدم کا نام نہیں ہے، ایک دوسرے کی ایبسنس کا نام نہیں ہے، وہ الگ حکم سے آتی ہے، وہ الگ حکم سے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے، یعنی اس وقت تک زندگی کو عدم میں بدلا نہیں جا سکتا جب تک موت اپنا وعدہ اور اپنا وقت جو اسے دیا گیا اس پر آ نہ جائے، یعنی جب تک موت وجود کو وصول نہ کرے حیات جا نہیں سکتی۔ اور یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ علی کل شیء قدیر، جو اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں اس کا اختیار ہے، جس کے ہاتھ میں ملک و ملکوت ہے، وہی اس کے فیصلے کرتا ہے۔ مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے گفتگو بھی کی اور اپنی قدرت بھی بتائی اور پھر ریزننگ بھی بتائی۔ دیکھیں کوئی چیز بنتی ہے، دو سوال فطری ہیں۔ اگر آپ سماعت میں پہ آمادہ ہیں تو میں آپ کے چہروں سے اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی چیز خلق ہو، بنائی جائے، تو کون سے دو سوال ہوں گے؟ فطری سوال۔ پہلا کہ اسے کس نے بنایا؟ کیا اس سے پہلے بھی کوئی اور سوال کیا جا سکتا ہے؟ ایک چیز بنی ہوئی آپ کے سامنے آئے، آپ کیا پوچھیں گے کہ اسے بنایا کس نے؟ پہلا فطری سوال۔ اس سے پہلے کوئی اور سوال عقلی طور پہ جگہ نہیں رکھتا، اور اس کے بعد والے سوال بھی بعد میں آئے تو مناسب لگیں گے۔ پہلے تو بنایا کس نے؟
تو اللہ نے سب سے پہلے تو مختار کل ہونے کا اعلان کیا کہ جو کچھ بھی بن رہا ہے وہ میں ہوں، مالک ملک و ملکوت، جو قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر۔ پہلے مجھے پہچان لو۔ یہ سوال اگر ہو کہ موت و حیات آتے کہاں سے ہیں، بنے کیسے، تو خالق اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ میں بیٹھا ہوں، میرا تعارف حاصل کرو، پہلے تو مجھے پہچانو۔ اگر مجھے پہچان چکے ہو کہ بنایا کس نے، اب اگلا سوال کون سا ہے؟ فطری طور پہ سیکنڈ کوسچن جو آپ کے ذہن میں آئے، ایک چیز کو دیکھا، پہلا سوال میں نے عرض کیا کیا ہے کہ اسے کس نے بنایا، دوسرا سوال ہے لاجیکلی کہ اسے کیوں بنایا۔ سبحان اللہ۔ آپ کیوں پہلے نہیں پوچھ سکتے؟ اللہ پہلے کس نے بنایا، کہاں سے آئی، دوسرا سوال کیوں بنایا گیا، اسے کیوں آئی۔ تو وہاں اللہ نے اسی ترتیب سے پہلے بنانے والے کا ذکر کیا، اور دوسرے سوال کا جواب جو عقل انسانی میں اٹھے کہ پھر ان دو کو بنایا کیوں، موت و حیات کو، تو وہاں ریزن بتا دی، لیبلوکم، اس لیے کہ میں تمہیں آزماؤں۔ یہ ٹولز ہیں حیات و موت تمہارے نفس کی آزمائش کے۔ سبحان سبحان اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ موت و حیات کو جب ٹولز کے حوالے سے پہچانیں گے تو نہ موت دشمن لگے گی، نہ زندگی وبال لگے گی۔ واہ، یہ ایک ٹول ہے اور ایک وہ ٹول ہے، آپ کو آزمائیں گے۔ اصل کس کو آزمایا جا رہا ہے؟ آپ کا نفس۔ آپ کے نفس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی قیمت ہے کہ اللہ نے دو مخلوقات بنائی کہ آپ کے نفس کا درجہ متعین کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں ٹولز آپ کے نفس کا درجہ متعین کریں گے، اور پھر آپ ایک دائمی حیات میں داخل ہوں گے کہ آپ کے نفس کو وہاں پہنچ کے کس قسم کے درجات میں رہنا ہے۔ اس کا تعین کون کرے گا؟ اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی موت۔ تو ہر چیز کے بننے کا سبب جان لینا یقین میں اضافہ کرتا ہے، اس کے استعمال کرنے کے ہنر میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھا اب آ جائیے، یہ تو زندگی اور موت۔ وہاں سورہ زاریات میں آئیے کہ یہ انسان کو کیوں بنایا، جس کے نفس کا ذکر ہو رہا ہے، جس نفس کی آزمائش کے لیے یہ دو چیزیں بنی، وہ کیوں بنا؟ تو جواب تو اس آیت میں بھی ہے کہ اسے آزمایا جائے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں عمل احسن کون کرتا ہے۔ لیکن وہاں پھر وضاحت کی، قرآن کی شان یہی ہے کہ ایک مضمون کو کئی بار ڈسکس کرتا ہے، تاکہ اگر کسی کو یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہاں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں خلق کیا مگر اس لیے جن اور انسان کو کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہاں جسے ایکم احسن عملا کہا تھا، وہ احسن عمل کیا ہے؟ یہاں اس احسن عمل کو اللہ نے ایک لفظ میں رکھ دیا، اور اس لفظ کا نام ہے عبادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اپنے عمل کو عبادت بنا دے، اس کے لیے موت بھی خیر ہے، اس کے لیے حیات بھی خیر ہے۔ دونوں ٹولز اس کے لیے سلامتی کا سبب بن جائیں گے۔ اس لیے جب جاتا ہے کوئی اور وہ خیر پر رہ کر جاتا ہے تو اس کے لیے السلام علیکہ کا لفظ منقطع نہیں ہوتا۔ سلامتی کا لفظ یہ اخبار کا مزاج ہے، جہالت کا مزاج ہے۔ اخبار سے مراد نیوز پیپرز، اور خصوصاً اردو اخباروں میں کیا، 2 شخص ہلاک، وہاں سے لوگوں کو ہلاک کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکا، جو مر گیا اسے ہلاک کہہ دیا۔ حالانکہ مرنے والوں میں کچھ زندہ ہوتے ہیں اور وہ لائق سلام ہوتے ہیں اور سلامت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور زندوں میں کئی زندہ ایسے ہوتے ہیں کہ نظر کو زندہ آتے ہیں مگر زندگی میں بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہلاک کون ہے اور سلامت کون ہے؟ جس پہ اس کا پروردگار راضی ہے، وہ چاہے یہاں ہو چاہے اس عالم میں ہو، وہ سلامت ہے۔ اور جس پر پروردگار ناراض ہے،
چاہے وہ مر جائے چاہے وہ زندہ ہے، وہ ہر عالم میں ہلاک ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے ہلاک ہونے والوں کی ڈیسٹینیشن کا نام ہے وادی برہوت، برزخ میں۔ برزخ کی 2 وادیاں ہیں، اور سلامت رہنے والوں کی وادی کا نام ہی دار السلام ہے، وادی السلام۔ اور ہمارا سلام ہو سرزمین نجف کو، کہ اگر زمین پر وادی السلام کی صورت کو اللہ نے اجلال کی جگہ اجلال کے ساتھ ظاہر کیا، حقیقت میں تو اس کی وسعت لامحدود ہے، آپ نہیں جانتے وادی السلام کہاں سے کہاں تک ہے اور اس کے کتنے مدارج ہیں، لیکن اس کا زمین پر وجود اگر آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو اللہ نے اسے نجف اشرف میں رکھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی پہلو امیر المومنین میں جو زمین ہے وہ تمام سلامتی پانے والوں کی جائے امان ہے۔ برائے کشنی دی امیر المومنین بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اسی لیے مجھے جب قبلہ علامہ طالب جوہری دنیا سے تشریف لے گئے تو صدمہ کی کیفیت تو ایک دن کی نہیں ہے، مسلسل ہے۔ جب بھی ان کا بدل کوئی نظر نہیں آئے گا تو صدمہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ یقیناً اللہ کا دین کسی فرد کا محتاج نہیں ہے، افراد اور بھی آئیں گے، مایوسی نہیں ہے۔ علوم آل محمد کی مٹی بہت زرخیز ہے۔ بے شک علامہ رشید ترابی گئے تھے تو سناٹا ہو گیا تھا، اللہ نے ان جیسا فرد بھیج دیا۔ یعنی ذاکرین علماء کئی آئے مگر کچھ لوگ سنگ میل بن جاتے ہیں، واہ، کہ جن سے سفر کاؤنٹ ہوتا ہے۔ بہت دیکھیں اگر آپ پرانے زمانے، آج بھی سنگ میل کچھ فاصلے کے بعد آتا ہے، 5 کلومیٹر کے بعد، 1 کلومیٹر کے بعد۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر سنگ میل پر شروع ہوتا ہے، سفر تو اس کے درمیان 1 انچ 1 ملی میٹر سفر ہو رہا ہے۔ سفر تو وہ بھی ہے، لیکن یہ نشانات سفر ہیں جو سفر کی سمت بھی بتا دیتے ہیں اور سفر کی حد بھی سمجھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ ہستیاں جو سنگ میل ہیں یہ سمت بھی بتاتی ہیں کہ سفر کی سمت میں تھا، اور سفر کی حدیں، بڑے بڑے نشانات کون کون سے تھے جنہوں نے سفر کی سمت کو بدلنے نہیں دیا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ اور آج ہم اسی شاہراہ پر چل رہے ہیں جس پر یہ سفر شروع ہوا تھا۔ واہ، آپ ڈارون جا رہے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے میلبرن لکھا ہوا آ جائے تو آپ یقیناً چونک کے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں سنگ میل بدل گیا، اس کا مطلب ہے کہ میری ڈیسٹینیشن بدل گئی، میں شاہراہ بھول چکا ہوں، صراط بھول چکا ہوں۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں جو کہ یاد کرواتی ہیں کہ صراط، نہ آپ صراط سے بچھڑے ہیں، نہ شاہراہ سے بچھڑے ہیں، نہ منزل سے بچھڑے ہیں، اسی منزل کی طرف جا رہے ہیں جس منزل کا نام اللہ نے یوم الدین رکھا اور فرمایا کہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے آنا، کسی اور راہ سے مت آنا۔ سبحان اللہ۔ یہ شخصیات، ایسے ذاکرین آل محمد، ایسے خطباء و علماء، یہ سنگ میل ہوا کرتے، انہیں دیکھ دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم متعین راستے پہ ہیں، بھولے نہیں ہوئے، بھٹکے نہیں ہوئے۔ علامہ رشید ترابی، میں اس کے پیچھے کی تاریخ کی طرف ابھی نہیں جا رہا، یعنی کراچی، اہل پاکستان، اہل کراچی اور اہل عالم پہچانتے ہیں موجودہ جنریشن کہ علامہ رشید ترابی ایک بہت بڑی ذات، بے شک، علامہ طالب جوہری اس کے بعد ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ بے شک۔ اور جب ان جیسے لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو اب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عوالم سارے اللہ کے ہیں، برزخ میں بھی ایک معاشرہ ہے جو موت کے بعد کا ایک عالم ہے، وہ بھی ایک عالم ہے، بے شک، موت بھی ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کو بھی رہنے سہنے والوں کے لیے کچھ عالم دیے گئے، ان عوالم میں ایک عالم کا نام ہے برزخ۔ واہ سبحان اللہ۔ زندگی میں رہنے والوں کو یہ عالم دیا گیا زمین کا، موت کے بعد موت عدم نہیں ہے، وہ ایک عالم، بلکہ کتنے عالم، زندگی سے زیادہ عوالم موت کے پاس ہے، کبھی آپ غور کریں۔ واہ سبحان اللہ، بے شک۔ زندگی کے پاس صرف بطن مادر کا عالم ہے یا زمین کا عالم ہے؟ محدود ہے پیمانہ زندگی کا، بے شک، لیکن حیات ابدی جسے ہم
موت سے شروع کرتے ہیں اس کے پاس عوالم بہت ہیں. قبر ایک عالم ہے، برزخ ایک عالم ہے، برزخ کی آگے قسمیں ہیں، پھر عالم محشر ہے، عالم میزان ہے، عالم صراط ہے، عالم فردوسی ہے، عالم نار ہے. یہ سارے عوالم موت سے شروع ہوتے ہیں. واہ سبحان اللہ. تو موت کا دامن زیادہ زرخیز ہے دنیا کی نسبت. بے شک. ہم چونکہ اس عالم سے اجنبی ہیں اس لیے وحشت کھا رہے ہیں. جیسے بچہ، امام نے یہی تشریح فرمائی تھی کہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد روتا کیوں ہے؟ تو جس عالم میں تھا سمجھتا ہے کہ میں محفوظ عالم میں تھا اور غیر محفوظ عالم میں آ گیا، اس لیے وہ روتا ہے، گھبراتا ہے پریشانی سے. حضرت فرماتے ہیں کہ موت بھی ایسی ہے، وہ اس سے بلند عالم کی طرف لے کر جاتی ہے انسان کو، برزخ کی طرف، عقبہ کی طرف، عاقبت کی طرف. حضرت فرماتے ہیں کہ انسان روتا یا گھبراتا اس لیے کہ دنیا میں اب رہ رہ کے یہاں سے مانوس ہو چکا ہے. جیسے پہلے بطن مادر سے مانوس تھا، اب یہاں مانوس ہو چکا ہے. اب یہاں جب اس مانوس عالم کو چھوڑتا ہے اجنبیت کے سبب گھبراتا ہے اور روتا ہے کہ موت نہ آئے. لیکن جب وہاں مانوس ہو جائے گا تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اسے مانوس ہونے کے بعد کہا جائے کہ اب تو واپس آ، تو مومن کبھی پسند نہیں کرے گا. کون یہ چاہے گا کہ میں ایک سپیریئر لیول کی جو ہے کائنات اسے چھوڑ کے انفیریئر دنیا کی طرف چلا جائے. واہ بے شک سبحان اللہ. لیکن اے کاش کہ ہم اس سپیریئر عالم میں جب پہنچے تو فیسلٹیز والے عالم میں پہنچے، ڈیپریویشن والی دنیا میں نہ پہنچے. وہ بار بار کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم تلافی کر کے آئیں گے. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں کئی بار اس کو سبجیکٹ بنایا اللہ نے کہ تمہیں بھیج بھی دیا جائے تو تم پھر ویسے ہی ہو کر یہاں لوٹو گے. تو عوالم جو ہیں وہ موت کے بعد لامحدود ہیں، بس ان کی تیاری کا نام ہے لیبلوکم، کہ اس آزمائش میں تم پورے اترو، اس زندگی کو آزمائش سمجھو اور اس طرح سے تیار کرو اپنے آپ کو کہ ان عوالم میں جاؤ تو کامیاب رہو، سرخرو زندگی گزارو. سبحان اللہ. حسرت محسوس نہ کرو، فخر محسوس کرو، اطمینان محسوس کرو کہ بارے رات نے ہمیں یہاں بھیجا. تو وہاں بھی ایک معاشرہ ہے. بات یہ ہو رہی تھی جو موت کے بعد والا معاشرہ ہے، برزخ کا معاشرہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں کی زندگی ہے، لین دین ہے، ملاقاتیں ہیں، اسی طرح سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے. ایک کمیونٹی وادی السلام، اس کے اندر کئی سب کمیونٹیز ہوں گی. ایک کمیونٹی مین وادی برہوت، پھر اس میں کئی سب کمیونٹیز، کئی اس درجے کے جہنم میں، کوئی اس درجے کے جہنم میں، کوئی نار میں ہے، کوئی جہیم میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی پہلے درجے میں، کوئی دوسرے میں، کوئی آخری، کوئی پاتال میں. اسی طرح جنت میں مدارج ہیں، جنت الفردوس ہے، جنت الماوا ہے، اور پھر وہ جنت ہے جس جنت کو فادخلی فی جنتی، اللہ کہتے ہیں یہ میری جنت ہے. جو نفس مطمئنہ ہے اسے اللہ اس جنت میں لے جائے گا جو خلد بری نہیں ہے، جو فادخلی فی جنتی، جسے اللہ اپنی جنت کہتا ہے. جیسے مکانوں میں کعبے کو اپنا مکان کہتا ہے، اسی طرح جنتوں میں ایک سب سے بلند جنت ایسی ہے جسے اپنی جنت کہتا ہے. سبحان اللہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور میرے عباد میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ بات وہاں میری جنت میں. تو حضور یہ وہ درجات ملیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی سوسائٹیاں ہیں اور اس درجے میں رہنے والے اس درجے کے لوگوں سے بھی لیں گے. اب جب یہ گئے ہوں گے، یا کوئی بھی آل محمد کا مخلص ذاکر عالم جس کا ذرہ ذرہ وجود، ذرہ ذرہ فکر علم سے منور ہو جاتا ہے یہاں، اس کی سعی سے، اس کے اخلاص سے، اور اللہ توفیق دیتا چلا جاتا ہے جیسے ان کو توفیقات حاصل تھیں علامہ طالب جوہری قبلہ کو. تو یقیناً اللہ وہ نعمت
اس عالم میں بھی نہیں چھینے گا جو نعمت یہاں عطا کی تھی، بلکہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ بے شک بے شک۔ تو جب وہ وہاں گئے تو کیا ہوا ہوگا؟ اگر علامہ طالب جوہری یہاں آ جاتے کراچی سے یہاں، تو پہلے آپ خود فیل کر کے دیکھیں آپ کیا کہتے، اور کہتے کہ میں 1 سال یہاں رہوں گا، آپ فون کر کر کے پاکستان والوں کو کہتے کہ اب وہ تمہارے پاس نہیں پڑھیں گے، اب وہ ہمارے پاس پڑھیں گے۔ وی آر ان دیٹ اسٹیٹ آف پرائڈ، اس سال کے محرم، اس سال کے عشرے وہ ہمارے پاس پڑھیں گے۔ پہلے ہم ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں رکھتے تھے، اب ہم اس مقام پر ہیں کہ جیسے ہی مجلس ہوگی قبلہ جیسے خطبہ علماء موجود ہوں گے اور وہ پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واہ بے شک۔ اب انہوں نے کنٹری چینج نہیں کیا، پلانٹ چینج کر لیا، واہ کیا اس عالم سے اس عالم میں چلے گئے، اور اس عالم میں جنگل میں نہیں گئے، وادی السلام میں گئے، واہ بے شک۔ اور وہاں جناب آدم سے لے کر آج تک کے مومنین موجود ہیں، کتنے کتنے شہیر لوگ وہاں موجود ہیں، واہ کتنی اچھی شہرت اور درجے والے افراد مومنین وہاں موجود ہیں، صالحین وہاں موجود ہیں، کاملین وہاں موجود ہیں۔ تو جب آل محمد کا ایسا مخلص انسان جب وہاں جاتا ہے، روتے ہم ہیں کہ ہم بچھڑ گئے، مگر وہ عالم فخر میں ہوتا ہے کہ اب میں پہلے سے بہترین مجمع میں پہنچ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہیں اس خیال نے مجھے وہ شعر دیے تھے، میں عرض کر رہا ہوں کہ سنے گا ذکر، اب کون سنے گا؟ سنے گا ذکر مشاہیر خلد کا مجمع، سنے گا ذکر مشاہیر خلد کا مجمع، ملے گی داد انہیں محفل امام کے بیچ۔ اب جو داد ملے گی امام کے موجود ہوتے ہوئے ملے گی داد انہیں محفل امام کے بیچ۔ اعلان کیا ہو رہے ہیں وہاں؟ پڑھیں گے مجلس شبیر جوہری صاحب، مچی ہے دھوم عجب وادی سلام کے بیچ۔ لیکن اب وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو یہ بتا دیں گے بھائی اب طالب جوہری آ گئے یہاں، اب وہ مجالس پڑھا کریں۔ مالک کی یہ کیفیت ہر ذاکر کو اس کے درجہ کے مطابق عطا کرے۔ ہماری تو دعا ہے کہ وہ وہاں جائے تو بھی ذکر سے متوسل رہے اور بطور ذاکر محمد و آل محمد ہی اس بارگاہ میں پہنچے، اور یہ زندگی اللہ ایسی عطا کر دے کہ اخلاص کے ساتھ اور صداقت اور امانت داری کے ساتھ بسر ہو، تاکہ وہاں جا کے ڈیسٹینیشن نہ بدلے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ فیصلہ یہاں ہوگا، کیونکہ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ٹیسٹ یہاں ہوگا، ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے تو وہاں وہ مقام مل جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب بات اللہ نے فرمایا کہ یہ زندگی اور موت ٹیسٹ کے لیے دیے، اور پھر ہم نے پوچھا کہ یہ زندگی کیوں دی، انسان کو کیوں بنایا؟ تو وہاں پھر جواب دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے۔ تو اب عبادت کے لیے بنایا تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ 5 وقت کی نماز عبادت۔ دیکھیں ایک بات کو، اگر آپ فریش ہیں، چونکہ ابھی تو میرے پاس اگر گھنٹہ وقت ہے تو کافی، آدھا گھنٹہ لگ بھگ 25 منٹ پڑے ہیں، اور آپ کی تھکن نہیں ہونی چاہیے چہروں پہ اگر میں نے 8 بجے شروع کیا ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس سے پہلے چھوڑ دوں گا ممبر کو۔ لیکن بات کو تھوڑا سا اصال ثواب کی نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ چیز فلاں چیز، آپ پوچھیں کہ کیوں بنائی اور جواب مل جائے کہ اس لیے، مثلا گھڑی کیوں بنائی، تو کیا جواب ہوگا؟ کہ تاکہ ٹائم بتائے، وقت بتائے۔ بے شک بے شک۔ موبائل فون کیوں بنایا؟ تاکہ اس پہ فون آئے دور سے، ایک دوسرے کے آپ دور سے ٹیلی فون سن سکیں اور جواب دیں۔ پھر آپ مجھے اسمارٹ فون کیوں بنایا؟ کہ اس میں کئی چیزیں جمع ہو گئیں، بیسیکلی اسے اسمارٹ فون کہا جائے گا، حالانکہ اس میں گھڑی بھی ہے، اس کو اسمارٹ واچ نہیں کہیں گے۔ اس میں گھڑی کے علاوہ ریکارڈرز بھی ہیں، اس کو اسمارٹ کیمرہ نہیں کہیں گے، اسمارٹ ریکارڈر نہیں کہیں گے، اور چیزیں بھی ہیں۔ بے شک۔ نام وہی رہے گا اسمارٹ فون۔ کیوں؟ کہ اصل مقصد اس
डिवाइस का ये है कि ये टेलीफोन के तौर पे पहचाना जाए और इजाफी चीजें फायदे के लिए उसमें मौजूद रहें। ये मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने की। बेशक। कोई दुनिया की चीज, गाड़ी को आप पूछें कि ये क्यों बनाई, तो भाई ये आमदोरफ्त के लिए, सहूलत के लिए, ठीक। अब इंसान के लिए सवाल कीजिए, इंसान को क्यों बनाया? कुरान ने कहा सिर्फ इसलिए बनाया कि इबादत करे। मेरी बात आप करीब आके सुनिए। इसका मतलब है वजह तखलीक क्या है? इबादत। कोई चीज अगर 24 घंटे में 1 घंटा भी अपना असल काम रोक दे तो उस चीज को खराब कहा जाता है, फेंक दिया जाता है या मुरम्मत के लिए भेज दिया जाता है। क्योंकि वो मकसद, मसलन घड़ी, आपसे कोई पूछे क्या टाइम है तो आप कहें नहीं ये सिर्फ रात को टाइम बताती है या 5 टाइम, तो 5 हर 4 घंटे बाद तो टाइम बताती है, दरमियान में नहीं बताती। आपको जो साहिब अक्ल होगा वो यही कहेगा कि भैया एक खराब घड़ी अपनी रिस्ट पे आपने बांध रखी है, या तो इसे ठीक करवा लो या फेंक दो। फोन आपके हाथ में हो और पूछे कोई साहब के ये किस लिए है, तो आप बताएंगे कि इसका नाम मोबाइल स्मार्टफोन है, इस पे फोन मैंने किया था, आपने सुना नहीं। आप कहेंगे नहीं फोन तो खराब है, ये मैंने सिर्फ घड़ी देखने के लिए रखा हुआ है। कोई शख्स हैरान होगा कि अगर इसका बुनियादी काम ये नहीं कर रहा तो आप सिर्फ घड़ी के लिए पूरा फोन क्यों उठाए फिर रहे? बेशक। आप सिर्फ कैमरे के लिए उठाए फिर रहे? तो ये एक हमाकत करार पाएगी। या तो इसे ठीक करवा लीजिए या इसे बिन में डाल दीजिए, यही हाल है। बेशक। जो चीज हर वक्त अपना काम ना करे, अपने मकसद तखरीक को पूरा ना करे, तो या खराब कहा जाता है या उसे फेंक देने को कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई इन मिसालों से? अल्लाह ने कोई और बात बताई नहीं। वजह तखलीक इंसान वमा खलक, और कोई वजह, वमा से शुरू की बात, भाई और कोई वजह है ही नहीं, सिर्फ इसलिए बनाया इस इंसान को और जिन को कि ये मेरी इबादत करे। तो आप तो सिर्फ, हम तो ये समझ रहे हैं कि 5 वक्त नमाज इबादत कर रही, बाकी सारा वक्त मेरा अपना है, चाहे मैं कुछ करूं। क्या कहना है? तो इसका मतलब है कि हम बहुत थोड़े वक्त के लिए मकसद तखलीक पर होते हैं और बाकी औकात में हम खराब मशीन, खराब मोबाइल, खराब घड़ी, खराब गाड़ी की तरह होते हैं। आप कहें ये 2 साल से गाड़ी खराब है लेकिन मैं इसके रेजो करवा रहा हूँ। और शख्स कहेगा कि आप दीवाने हैं। एक चीज जो अपना काम ही नहीं करती, अपने मकसद को पूरा नहीं करती, आप उस पर क्यों वक्त और पैसा जाया करने? तो इन चीजों से जो चीजें हमें समझ में आती हैं उसे हम अल्लाह की तखलीक पर क्यों नहीं लागू करके देखते? अल्लाह ने भी कहा कि मैंने तुम्हें एक मकसद से बनाया और मकसद का नाम है इबादत। तो अगर नमाज, रोजा, साल में 1 बार रोजे, साल में 1 बार हज, थोड़े थोड़े रिज्क पर बसूरत ज़कात व खुम्स अदायगी, और बाकी पैसा भी हमारा, बाकी जिंदगी भी हमारी, नमाज में चंद सातें, अगर पूरे दिन की नमाजें गिने तो घंटा सवा घंटा से ज्यादा वक्त नहीं लेती। तो 24 घंटे में 22.5 घंटे आप मकसद इबादत से बेगाना रहे और सिर्फ 1.5 घंटा, सवा घंटा या 1 घंटा, और कुछ तो बहुत तेजी से शार्प नमाजें पढ़ने वाले, उनकी 5 नमाजें आधे घंटे में खत्म हो जाती है। अरे मियाँ, आप मकसद इबादत सिर्फ आधा घंटा पूरा करते हैं, मकसद तखलीक, और बाकी घंटे ये हमारे खाने पीने के लिए, ये मौज मेला के लिए, ये गपशप के लिए, ये टेलीविजन देखने के लिए। तो हुजूर ये फिर हमने, इसका मतलब हम एक नाकारा मशीन है। हमारे बारे में वो फैसला नहीं होगा जो एक अच्छी मशीन के लिए तारीफ कुन फैसला होता है कि ये बहुत अच्छी घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है। ये तो खराब घड़ी है, बांधे फिर रहे हैं। तो हम तो एक खराब मशीन है। तो बारेला फिर ये तूने नमाजें खुद सिर्फ 5 रखी, हम क्या करें? हर वक्त कैसे इबादत हो?
کہ مقصد تخلیق پورا ہو۔ تو معصومین علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دیجیے، جا کے سوال رکھیے، تو جواب کیا ملے گا کہ بھائی نمازیں عبادت نہیں ہے، یہ روزہ عبادت نہیں ہے، یہ باقی اعمال جو آپ مصلی پہ ادا کرتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے۔ اچھا ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ عبادت ہے، تو میں بات بہت حکمت کی قریب آ کے کر رہا ہوں۔ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی کو عبادت بنا دیں، 24 گھنٹے اس انداز سے گزاریں کہ عبادت بن جائیں۔ پروردگار پوری زندگی، پورا دن، پوری رات کیسے عبادت بنے؟ اور ادھر ایک جملہ ابھی کہنے والے نے کہہ دیا کہ نماز عبادت نہیں ہے، تو اگر نماز بھی عبادت نہیں ہے تو پھر عبادت ہم کیسے کریں؟ تو فلسفہ عبادت یہ بتائے گا جواب میں معصومین کے احکام کی روشنی میں کہ نماز، روزہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ عبادت نہیں ہے، یہ وسیلہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثلا نماز وسیلہ عبادت، اور وسیلہ عبادت کیسے؟ کہ دیکھیے اس کی ایک مثال لے لیجیے، آپ نے گھر میں مجلس کی یا دعوت رکھی، دوستوں کو بلایا، ایک دوست نے معذرت کرنا چاہیے میں نہیں آ سکوں گا، اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا، بیٹا بھیج دیا، کوئی اور بھیجا، کہا ہماری طرف سے وہ آئیں گے۔ اب انہوں نے شرکت کر لی، اس کے بعد بھی جب کسی دن وہ اور آپ ملیں گے، صاحب آپ کے جو دوست ہیں جو نہیں آئے تھے، بیٹا بھیجنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب معذرت قبول کیجئے، میں خود آتا مگر فلاں مجبوری۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ نفس میں خلش رہ جاتی ہے کہ اصل شرکت وہ ہوتی ہے جس میں پورا وجود حاضر ہو جائے۔ یعنی آپ بیٹے کو بھیجنے کے بعد، نمائندے کو بھیجنے کے بعد بھی اس احساس سے خالی نہیں ہوئے کہ میں نہیں گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے کہ انسان پہچانتا ہے کہ اصل جانا وہ ہوتا ہے کہ جس میں پورا نفس حاضر ہو جائے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ نماز تو عبادت کا وسیلہ ہے، ہم 5 ٹائم 5 وقت تمہیں اپنے سامنے لاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں تاکہ تمہیں ہماری بارگاہ میں تسلیم ہو کر پہنچنے کا، آمنا سامنا کرنے کا سلیقہ آ جائے، اور پھر تم پوری زندگی کے ہر لمحے اپنے کو اور ہمیں روبرو محسوس کرو۔ کیا کہنے واہ۔ تو نماز وسیلہ، روزہ وسیلہ، اس کے ذریعہ پریکٹس کرو کہ اللہ سے آپ اوجل نہیں، آپ حضوری میں ہیں، تسلیم ہو چکے اس کی بارگاہ میں، اور یہ تسلیم ہونے کا وسیلہ بنایا کہ نماز ٹریننگ سیشن ہے، یہاں مشق کرو اور اپلائی باقی گھنٹوں پر کرو۔ واہ، سبحان اللہ۔ 5 نمازوں میں روزانہ مشق کر لو کہ اس کے بارگاہ میں اپنے نفس کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے، اور اس کی اپلیکیشن باقی 23 گھنٹوں پہ کرو، تاکہ تمہاری پوری زندگی، پورا دن، پوری رات عبادت بن جائے۔ جب تم اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں روبرو محسوس کرو گے تو گناہ سے از خود بچتے چلے جاؤ گے، سبحان اللہ۔ نفس کو حضوری کا ہنر آ جائے گا، اور نفس محسوس کرے گا کہ میں اور میرا پروردگار روبرو ہے، اور جب روبرو ہیں تو پھر کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوگا کہ جو کسی بزرگ کے روبرو کیا جائے اور اس کو ناپسند ہو۔ تو بس جب آپ ہر عمل میں اس کے روبرو ہونے کے تصور کو پا لیں گے، آپ کا نفس یہ سیکھ جائے گا، تو آپ کے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے، اور وہ شخص مقصد تخلیق کو پہنچ جائے گا کہ وہ ہر وقت حالت عبادت۔ بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ نماز ٹول ہے، ذریعہ ہے عبادت میں داخلے کا، اس لیے فرمایا اقیم الصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ صرف پڑھ کے دکھاؤ، قائم کرو۔ سبحان اللہ۔ 2 نمازوں کے مابین بھی حاضر رہو، اس معیار کو قائم رکھو جو حضوری کا ہے، جو تسلیم کا ہے، جو نفس کو ترک کر کے اس کی خواہشوں پہ عمل کا جو ایک ضرورت نامہ ہے، اس کو ہر وقت ساتھ رکھو، تو گویا آپ نے صلاۃ کو قائم کر دیا۔
ورنہ صرف نماز پڑھ رہے ہیں، قائم نہیں کر رہے. تو بھائی حضور یہ بات ایک اور مثال سے میں ختم کر دوں مجلس. ابھی بھی اگر کچھ لوگ، اور ماشاءاللہ پوری کمیونٹی مجالس سے بہت لگتا ہے قریب آ چکی ہے کہ ہمارے چند مخصوص افراد کے سوا گھر میں بیٹھ کے بھی اب مجلس سننے کا ذوق لوگوں کے لیے گھراں ہو چکا ہے. بات اور اس چیز کی شکایت میڈیا میں اچھی تو نہیں لگتی، لیکن کبھی کبھی آئینہ سامنے رکھنا پڑتا ہے. اور میں حیران ہوں کہ یہ بات میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو کبھی کسی مجلس سے غیر حاضر نہیں ہوتے. غیر حاضروں، اللہ بھی قرآن میں غیر حاضروں کا ذکر حاضروں سے کرتا ہے کہ شاید پہنچ جائے بات غیر حاضروں تک. تو حضور بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایسے آتے ہیں آپ کے پاس ملنے کہ آپ کے اقربا بتا دیں کہ بھئی آج تو فلاں بھی آیا تھا، اور آپ فوراً کہتے ہیں کہ ہاں میں پتہ ہے کس طرح کس دل سے آئے تھے. یہ ان کا آنا، چھوڑیے ان کا تذکرہ. ہاں آئے تھے بھائی. بعض لوگوں نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بھی آئے تھے. کیا کہنا، نماز میں بھی بہت سے لوگ صرف دکھانے آتے ہیں کہ ہم بھی مسجد میں تھے. رسول کے زمانے سے بات کر رہا ہوں. آج کے زمانے پہ اگر یہ اطلاق ڈائریکٹلی کروں گا تو کہیں گے ہم ہمارے لیے کہہ رہے ہیں. بڑا مزہ لیتے ہیں لوگ کہ پاسٹ والوں کے لیے کہا جائے. صرف یہ لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی اچھا عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ٹیگ لگ جائے کہ ہم نے بھی کیا. وہیں اب جب کوئی صرف اس طرح آئے گا کہ آپ سے ملنے آیا اور آپ کے نفس نے پہچان لیا کہ ہمیں پتہ ہے یہ کیوں آئے تھے، صرف بتانے کہ ہم بھی گئے تھے، ہم بھی میل ملاقات رکھتے ہیں، ہم بھی بہت اچھی اخلاقی مراسمت کے حامل ہیں، یہ بات سمجھانے بتانے باقی معاشرے کو وہ بھی آئے تھے. آپ کہیں گے ہم جانتے ہیں کس طرح وہ آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، کیا ہے. جب ایک انسان ہو کے دوسرے کے نفس کو جانتا ہے کہ ہر آنے والا حقیقت میں نہیں آیا ہوتا، سبحان اللہ سبحان وہ جو حقیقت میں دلوں کا حال جانتا ہے، کیا وہ ہر نماز میں کھڑے ہونے والے کو نمازی سمجھ لے گا؟ اسے بھی پتا ہے کہ کون کس لیے آیا ہے. فرشتے کہیں گے کہ بارراہ پوری قطار کھڑی ہے، پروردگار کہہ سکتا ہے کہ جانتا ہوں اس میں آیا کون کون تھا اور کون کون کس نیت سے آیا ہوا. چھوڑو ان کی بات. اور کرائٹیریا کیا؟ تسلیم. جو صرف اس کے لیے آیا بس وہی آیا، اور جو صرف آپ کی محبت میں آپ سے ملنے آیا آپ کے گھر بس وہی آیا، اور جو سیاست میں آیا وہ آیا مگر نہیں آیا. کیا کہنا، جو صرف دکھاوے کے لیے آیا وہ آیا مگر نہیں آیا. تو اگر انسان ایک دوسرے کے لیے یہ خانہ رکھتا ہے اور حق بجانب ہوتا ہے کچھ کہنے میں، تو خالق جو بالکل باطن پر فیصلے کرتا ہے وہ اگر دیکھ لے کہ کون کیسے آیا اور کہاں آیا، تو پھر وہ جو اس کے نزدیک حاضر شمار نہیں ہوا، چاہے وہ سجدے میں گر جائے، چاہے وہ قیام میں کھڑا ہو، نہ وہ نمازی شمار ہوگا، نہ بندوں میں شمار ہوگا، نہ مقصد تخلیق کو پورا کرنے والوں میں شامل ہو پائے گا. اللہ فرمائے گا نہیں، اس نے نمازیں ساری زندگی پڑھ لی مگر مقصد تخلیق جو عبادت تھا صرف میرے لیے تسلیم ہو کے آنا، وہ اس نے کبھی پورا نہیں کیا. حضور کے ساتھ لشکروں میں ایسے بہت سے لوگ جاتے تھے، پیکر جاتے تھے، نفس نہیں جاتا تھا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کے. اور مسجد میں بھی نماز پڑھنے، زیارت کرنے، جو زیارت کرنا تو نہیں چاہتے تھے مگر آ گئے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نہیں آئے، یہ مسجد میں نہیں آتے، تو آنا بند نہیں کرتے تھے.
तो चाहते ही नहीं कि रसूल और अली को, रसूल को देखे तो अली को साथ देखना पड़ता था, आना तो चाहते नहीं। अरे क्या मिलेगा वहां रसूल के पास, जब भी जाएंगे अली की बात सुभान अल्लाह, करेंगे। क्या कहने, सुभान आप देख रहे सोच रहे किस दिल से जाते होंगे, और जब इस दिल से जाते होंगे तो फिर क्या उनका जाना, वहां पे जाना तो कहलाएगा, आना शुमार नहीं होगा। अल्लाह, शुमार करने वाला नहीं लिखेगा कि ये आए थे, सिर्फ घर से गए थे, जंग में भी गए थे, क्या है कहने, मगर साथ नहीं थे, इसलिए फिरार होना पड़ता था। और जो साथ रहने के लिए जाते थे वो फिर घर वापस आने के लिए फिरार इख्तियार नहीं करते थे। असल में जज़ा वहां मिलती है जहां अल्लाह ये देखे कि ये किस नीयत से गया। तो जंगों में आने जाने वालों की गिनती मत सुनाओ, हमें ये सुनाओ कि कौन रसूल के साथ रहने और साथ मरने के लिए गया था, और कौन सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए और माले गनीमत समेटने के लिए गया था। सलावत पढ़ लीजिए। क्योंकि उनके ये सारे सवाब की मजलिस है, इसे मैंने सामने उनकी किताबें ज़ख़ीरा इल्म की सूरत में मौजूद है हमारे पास, और हमारे पास पूरा खजाना तो नहीं है कि जो उनकी तकारीर के मजमूए हैं या उनकी जो तसनीफात हैं, कुछ अहम चीजें, और शायरी की किताबें भी हैं, हरफ नबू है, शाख सदा है, शेरियात है, पसे आफाक, और तकारीर के मजमुओं में सारे मजमुए मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की कि उनकी जहानत और उनका इल्म, उनकी बुलंदियां जो हैं वो उन मौज़ूआत से मुतरश्शे हैं। आलमी मुआशरा और कुरान हकीम, पूरा अशरा, असास आदमियत और कुरान, एक अशरे का नाम। मिरास अक्ल और वही इलाही, एक अशरा का नाम। असास इल्म और किताब इलाही, एक अशरा का नाम। मिजान हिदायत और कुरान, एक अशरा था। तहजीब नफ्स और तहजीब हाजिर, ये एक अशरा था। निजाम आयात इंसानी, ये मुख्तलिफ, इंसान मुआसिर और कुरान, ये भी एक अशरा था। तो उन अशरों में कितने कितने जौहर, इल्मी जवाहिर अता किए हजरत अल्लामा तालिब जौहरी ने, और उनके बगैर यकीनन ये सदी यतीम हो गई। बेशक। और वो जो लाखों में एक होता है, अगर वो रातों में आ जाए तो लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। बेशक। और अगर वो मोहम्मद वाले मोहम्मद के वफादार और अल्लाह के इताअत गुजार बंदों में आ जाए तो फिर वो खैरुम मिन अल्फ नास, कम से कम 1000 इंसानों को तोले तो उनका वजन कम निकले, इसका वजन बढ़ जाए। यकीनन ये कहीं उससे, जो रातों को ये वजन देता है, इंसानों को रातों से बड़ा वजन देता है। वो बहुत करीम है, परवरदिगार है, वो अजर देने वाला है, जजा को, एहसान की सूरत में लौटाता है। इसलिए सलामती की दुआ हर वक्त उसकी तरफ महव सफर रहती है, ऐसी अरवाह के नाम, ऐसे अफराद के नाम। बेशक, सुभान अल्लाह। कुद्दूस व सलाम अपनी सलामती का साया रखता है। तो जी चाह के जाकिर शाम गरीबा थे, चंद सत्रें आज उन्हीं के लफ्जों में उनके मसाइब पढ़ के उनको इसाले सवाब के लिए तजदीद कर दूं। और मेरे सामने उनकी एक लिखी हुई तकरीर आ गई, हजरत अल्लामा तालिब जौहरी, और मैं इस्तेफादा कर रहा हूँ उस तहरीर से। ये उनकी शाम गरीबा की एक मजलिस, उसका एक हिस्सा सिर्फ, कि मेरा मौला अकेला हुआ, मैदान में आया और आवाज दी, भूखे की जंग देखो, अरे प्यासे की जंग देखो। ये कह के हमला किया
یہ کہہ کے حسین نے حملہ کیا تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا. کیفیت مولا کی اس طرح جملوں میں سمیٹ کے. قبلہ کے پاس ایک ہنر تھا فضائل کے بیان میں، تفسیر قرآن کے بیان میں، اور وہی ہنر تھا مصائب کے بیان میں. اختصار میں تفصیل رکھ دیتے تھے. تم نے میرے اکبر کو بھی نہیں چھوڑا رہے، تم نے میرے عباس کو بھی شہید کر دیا، تم نے 6 مہینے کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. حسین لڑے، اپنی قدرت دکھلائی، اور قوم اشقیہ کو بتایا کہ یہ میرا حملہ کسی مجبور و معذور انسان کا حملہ نہیں ہے. عصر عاشور کا وقت آیا، فوجیں دور دور بھاگ گئیں. میرے پاس قبلہ کا لہجہ نہیں ہے، جو ان کے لہجے کی مشق کرنے والے خطیب ہیں وہ اور ہیں، لیکن قبلہ کے علم سے استفادہ ضرور ہے، میں اس لیے ان کے الفاظ کو اٹھا رہا ہوں. عصر عاشور کا وقت آیا، فوجیں دور دور بھاگ گئیں، اور حسین انہیں بلا رہے ہیں، آؤ اگر مقابلے کی ہمت ہے اس اکیلے کے سامنے آؤ. ہمت ہے تو اس اکیلے کے سامنے آؤ. فضا میں آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین واپس آ جا. یہ سننا تھا کہ حسین نے تلوار کو لیاب میں رکھا، سر کو جھکا کے راہوار پہ بیٹھے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان لفظوں کا، ان جملوں کا ثواب مقرر اور در مقرر ان کی روح تک پہنچا. پتھر آئے، تلواریں آئیں، میرا مولا زخمی ہوتا چلا گیا. حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے. جیسے ہی زمین پر آئے، لشکر میں خوشی کے نکارے بجنے لگے. شہزادی، وہ شہزادی عاشور کے دن 3 ہی مرتبہ تو نکلی تھی نا، یا اکبر کے لاشے پہ آئی تھی، یا بھائی جب نکارے بج رہے تھے دیکھا کہ حسین عالم سجدہ میں ہے، پسرے ساتھ دیکھ رہا ہے، آواز دی ہے پسرے ساتھ رسول کا نواسا قتل کیا جائے اور تو دیکھتا رہے. جیسے ہی حسین کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی، حسین نے اسی کیفیت میں آنکھیں کھولی، گوشہ چشم سے اپنی راز شناس بہن کو اشارہ کیا، بہن ابھی تیرا بھائی زندہ ہے. یہ دوسری مرتبہ شہزادی نکلی، زینب ابھی میں زندہ ہوں، خیمے میں پلٹ جاؤ. ادھر بی بی حکم امام سے خیمے کی طرف گئیں، ادھر فرات کا پانی نیزوں نیزوں اچھلا، فضا میں آواز آنے لگی، الا قتل الحسین بکربلا. خنجر چڑھ چکا تھا، الا ذبح الحسین بکربلا. یہ تیسری مرتبہ ہے کہ اب زینب خیمے سے نکلی ہیں، اب اعلان ہو رہا ہے کہ حسین قتل ہو گئے. میرے دوستو، میرے عزیزو، اب یہ جملہ ان کے مصائب میں جب آتا تھا، مومنین کے ذہنوں میں نقش ہے، سماعتوں میں نقش ہے. میرے عزیزو، یہاں بھی وہی جملہ ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. یہ گریہ شعار انسانیت ہے، یہ گریہ تہذیب انسانیت ہے. جیسے ہی خیمے میں گئیں، آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا. اور بھتیجے کا شانہ ہلایا، سید سجاد باہر کوئی شور ہو رہا ہے. دیکھو، بیمار امام نے جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھایا، نوکے نیزہ پہ نگاہ پڑی، بیمار امام نے سلام کیا، پھر غش میں چلے گئے. اب لشکر یزید میں ایک طرف نیزے والے نیزوں کو اچھال اچھال کر اپنی فتح اور خوشی کا اعلان کر رہے ہیں،
एक तरफ तो नौबतें बज रही हैं, एक तरफ नकारे बज रहे हैं, लोग तलवारें लहरा रहे हैं। अली की बड़ी बेटी ने खेमे का पर्दा उठाया, बाहर का मंजर देखा, नेजा बरदारों को हटाते हुए ज़ैनब ये कह के निकल पड़ी, अली की बेटी आ रही है, रास्ता दो, अली की बेटी को रास्ता दो। नकारे बजाने वालों ने सुना, कहा हाँ अली की बेटी आ रही, अल्लाह जाने क्यों निकल आई, इसलिए रास्ता दो। रास्ता देकर देखना चाहते हैं अली की बेटी बाहर क्यों आई है। लोग हटते गए, शहजादी मक्तल में पहुंची, जानुओं के बल बैठी, दोनों हाथों से हुसैन का लाशा उठाया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ऐ अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मेरे मालिक कुर्बानी को कबूल फरमा, आले मोहम्मद की कुर्बानी को कबूल फरमा। बस यही वो लम्हा था, मैदान में शाम आ गई, अजरकुम अल्लाह, करबला के मैदान में शाम छा गई, जले हुए खेमे हैं, बीबियां हैं। इस शाम का नाम गरीबों की शाम है, बड़ा छोटा नाम है मगर ये जले हुए खेमों की शाम है, ये कटे हुए सरों की शाम है, ये छिनी हुई चादरों की शाम है, लुटे हुए गोशवारों की शाम है, 6 महीने के बच्चे की शाम है, तो जलती रहती में दफना दिया गया था। इसी शाम में जब ढूंढ लिया गया, मैं छोड़ के कह रहा हूँ, बहुत से फिक्रात को छोड़ के आपको मंजिल गिरिया पे लाना चाहता हूँ। दरमियान में किबला ने कुछ हिस्सा शाम गरीबा का तफसीर में पढ़ा। अब वो कह रहे हैं कि एक मंजिल में खोई हुई सकीना मिली है, बीबियां लेकर आई हैं, मक्तल से वापस लाई हैं, या नागाह पानी आया है, नागाह कुछ खाना आया है। ज़ैनब आलिया ने पानी को कुज़ा में डाला और जनाब सकीना के सामने, 4 साल की यतीमा के सामने रखा, बेटी ये पानी पी लो। जनाब सकीना वो असर तक प्यास प्यास का ऐलान कर रही थी, वो कहती है नहीं अम्मा अब मैं पानी नहीं पीऊंगी, मेरी तलब मेरी प्यास खत्म हो गई। कहा कि नहीं सकीना आप पिए। कहा भूपी अम्मा कोई और क्यों नहीं पीता। कहा इस घर का दस्तूर है, इस घर की तहजीब है, जब पानी आए सबसे पहले जो सबसे छोटा हो उसे पानी पिलाया जाए। जब ये जुमले सुने सकीना ने कहा अच्छा फूफी अम्मा मुझे वो कूज़ा आप दे दीजिए। शहजादी ने, मासूमा ने, यतीमा ने अपनी फूफी के हाथ से पानी का कूज़ा हाथों में लिया। उसके बाद शहजादी उठी है, मक्तल की तरफ रुख किया है, 2 कदम चली है, दामन को पकड़ के ज़ैनब कहती है सकीना पानी पीने की बजाय मक्तल का रुख क्यों कर रही हो। कहा भी आपने बताया कि जो सबसे छोटा हो पहले पानी उस प्यासे को दिया जाता है। अरे मक्तल में मुझसे छोटा मेरा अली असगर सो रहा है, इसलिए ये पानी मैं उसे पहुंचाना चाहती हूँ। इसका सवाब सरकार अल्लामा तालिब जौहरी की रूह पुरफतू को पहुंचा, और जो ताइफ उनकी रूह के सामने पहुंचे, रूह मुकद्दस के सामने, उनमें हम तमाम पेश कुनिंदगान का नाम हो, जो हमारे लिए भी रसूल दुआ का वसीला बने, रसूल शफात का वसीला बने, मासूमीन की बारगाह से उन्हें जो अजर करीम अता हो, उसका कुछ हिस्सा हम सब मुतवस्सिलीन और हम सब तालिबान दुआ और तालिबान मगफिरत को भी मिले। उन तमाम अरवाह में इस सवाब को पहुंचा, हमारे बुजुर्गों की, हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम रखने वालों की अरवाह हैं, हमारे आबा व अजदाद, हमारे वो उलमा जो इस दुनिया में आज मौजूद नहीं है मगर तेरी बारगाह में मौजूद हैं, और सवाब को उन तमाम अरवाह तक पहुंचा। अल खुसूस सरकार अल्लामा तालिब जौहरी और जमी उलमाए मिल्लत इमामिया की अरवाह तक इसका सवाब पहुंचा। जितने लोग 14 हैं उन तक इसका सवाब पहुंचा। इस अहद में, इस महीने में, ये इस मौसम में वो उलमा खुतबा ज़ाकिरीन हमसे बिछड़ गए, किसी भी बीमारी और वबा के हाथों बारे राह, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस सवाब में उन तमाम अरवाह को तू शुमार फरमा, सवाब उन तक पहुंचा। और इस सही का सवाब एक ये भी अता फरमा, अहले ज़मीन से इस मुसीबत और वबा को टाल दे, और बिलखुसूस मोमिनीन जो बीमार हैं उनको शिफा कुल इनायत फरमा। किसी भी मरज में, किसी भी वबा में, किसी भी बला में
जो मोमिनीन गिरफ्तार हैं, बीमार हैं, अलील हैं, बारे रात शाफी और काफी है। तेरा वादा है कि दुआएं रद्द कज़ा होती हैं, तू मौत तक टालता है, दुआएं कबूल फरमाता है। शब जुमा में इसे हमारा इस्तग़ासा शुमार फरमा, इस मजलिस को और इस जिक्र को और कुरान की आयत को और उनकी तफहीम को वसीला बना, और हमारी दुआ को मुस्तजाब फरमा। हमारे बुजुर्गों में जो बीमार हैं उन्हें शिफा कुल्ली इनायत फरमा, हमारे बच्चों में जो बीमार हैं उन्हें शिफा कुल्ली इनायत फरमा, वालिदैन में जो बीमार है उन्हें कुल्ली शिफा इनायत फरमा। हम सब हाजरीन तेरी बारगाह में मुस्तदई है, जो जवानों में बच्चों में बीमार है उन्हें शिफा कुल्ली इनायत फरमा, उनको सलामती इनायत फरमा। तेरी बारगाह तेरे खजाने में न सलामती की कमी है न शिफा की कमी है, तुझे वास्ता साहिब खाकी शिफा का अपनी शिफा को तकसीम फरमा और तमाम आलम इंसानियत को अमान इनायत फरमा। बारे रहा सिवाय गम हुसैन को गम न दे, और हमें जिक्र फिक्र की मजालिस से वाबस्ता रख, और जमाना जल्द अज जल्द जाहिर फरमा कि जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद आज़ादी से आमने सामने बयान होने लगे। आबाद फरमा दे मसाजिद को, आबाद फरमा दे अज़ा खानों को, आबाद फरमा दे मुआशरे की तमाम जिंदगी की रौनकों को, और हुज्जत आखिर को, वारिस ज़माना को जल्द अज जल्द इज़्न इनायत फरमा कि वो ज़हूर फरमाए, आजील इनायत फरमा ज़हूर में, और हमें हजरत हुज्जत के नासरीन और उनके खुद्दाम में उनके वफादारों में शुमार फरमा और शामिल होने की तौफीक इनायत फरमा। हमारी सारी मुश्किलात मोहम्मद वाले मोहम्मद के तवस्सुल से दूर फरमा दे। इस वक्त सुनने वाले और ना सुनने वाले कुलूब में जो जो हसरतें दुआएं हैं उन्हें मकबूल